بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن پاک کی کہانی کے بارے میں بات کریں گے جو نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت، محبت اور امن کا پیغام ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس نے انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف گامزن کیا۔ 610 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 40 سال ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مکہ کی حالت کو دیکھ کر بے چین تھا۔ لوگ بت پرستی، جھوٹ اور ناانصافی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ حق کی تلاش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر مکہ کے قریب واقع غار حرا میں جایا کرتے تھے۔ یہ خاموش اور پرامن جگہ تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غور و فکر کرتے اور اللہ سے رہنمائی مانگتے تھے۔ ایک رات رمضان کے مہینے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت اور تفکر میں مشغول تھے، اچانک فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوئے۔ ان کا نورانی وجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غیر معمولی تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پہلی بار ایسا تجربہ تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور دوبارہ کہا، اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ وہی جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تیسری بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مضبوطی سے سینے لگایا اور کہا، جس کا ترجمہ ہے، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور آپ کا رب سب سے زیادہ کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ واقعہ انتہائی غیر معمولی تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا محسوس ہوا جیسے بہت بھاری ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈال دی گئی ہو۔ آپ کانپتے ہوئے غار حرا سے نیچے اترے اور سیدھا اپنے گھر تشریف لے گئے۔ گھر پہنچ کر آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی اور کہا، اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ آپ سچ بولتے ہیں، امانت دار ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو ایک دانش مند اور اہل کتاب شخص تھے۔ انہوں نے اس واقعے کو سن کر کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا۔ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کو بڑی آزمائشوں کا سامنا ہوگا۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ وحی کا نزول فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہوتا تھا اور وہ اللہ کا پیغام لے کر آتے اور اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتے۔ قرآن پاک کبھی پورے کا پورا نہیں بلکہ حالات اور ضروریات کے مطابق آیت یا سورت میں نازل ہوا۔ بعض اوقات جنگ کے دوران رہنمائی کے لیے، بعض اوقات لوگوں کے سوالات کے جواب میں۔ جب وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بار بار دہراتے تاکہ وہ آپ کے دل میں محفوظ ہو جائے۔ اللہ نے قرآن پاک کو محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا اور فرمایا، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو قرآن سکھانے کا انتظام کیا۔ وہ اسے زبانی یاد کرتے۔ کچھ صحابہ لکھنے میں مہارت رکھتے تھے جو وحی کو فوراً لکھ لیتے۔ جب کوئی آیت نازل ہوتی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین یعنی لکھنے والے صحابہ کو بلاتے جو اس سے لکھ لیتے۔ لکھنے کے لیے چمڑے، ہڈیوں، کھجور کی شاخوں اور دیگر چیزوں کا استعمال ہوتا تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ان اہم کاتبین میں سے تھے۔ کئی صحابہ نے مکمل قرآن زبانی یاد کر لیا تھا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن کو مزید محفوظ کرنے کے اقدامات کیے گئے۔ جنگ یمامہ میں کئی حافظ شہید ہو گئے، جس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ قرآن کو ایک کتابی شکل میں جمع کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کام کی ذمہ داری دی۔ انہوں نے تمام تحریری حصوں اور حفاظ کی زبانی گواہیوں کے ذریعے قرآن پاک کو ایک کتابی شکل میں جمع کیا۔ قرآن کو مختلف علاقوں میں بھیجا گیا تاکہ ہر جگہ ایک ہی نسخہ پڑھا جائے۔ اس مقصد کے لیے ایک معیاری نسخہ تیار کیا گیا جسے مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا واقعہ ہے۔ قرآن پاک آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، بغیر کسی رد و بدل کے۔ لاکھوں مسلمان اسے زبانی یاد کرتے ہیں۔ دنیا کے ہر کونے میں ایک ہی قرآن پڑھا اور سمجھا جاتا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی نے بھی قرآن کی حفاظت کو مزید آسان بنا دیا ہے۔ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔